مجھے بہت تیز بخار تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی، لیکن وہ ڈاکٹر بہانے بہانے سے میری چھاتیوں کو چھو رہا تھا۔ میرے بھی جذبات ابھرنے لگے اور میں اس کے ساتھ یہ لمحات گزارنے لگی۔ ڈاکٹر نے مجھے مسلسل 2 گھنٹے تک، میں کافی دیر سے کوریڈور کے چکر لگا رہی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ درد کافی دنوں سے لگاتار ہو رہا تھا، مگر پہلے برداشت کے قابل تھا، اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر عمران دبئی میں جاب کے سلسلے میں رہتا تھا، اور یہاں سب کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ گھر کے باہر ابھی بھی مجھے اکیلے ہی آنا پڑتا، اور اسی بات سے مجھے اور تکلیف ہو رہی تھی۔ بھلا کوئی تو ہو جو ساتھ میں دل جوئی کرے، مگر میرا تو سارا سسرال بھی دوسرے شہر میں تھا، اور میکا بھی۔ میاں جی نے بڑے شوق سے گھر بنوایا تھا یہاں کے پرسکون ماحول میں رہوں، مگر خود تو دبئی چلے گئے تھے، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے۔ مس سونیا نرس نے میرا نام پکارا تو میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف چلی گئی، جہاں ڈاکٹر حسن کا کیبن تھا۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اقصیٰ کو صرف ڈاکٹر حسن کی رپورٹس پر ہی بھروسہ تھا۔ میں بمشکل چلتی ہوئی اندر گئی۔ ڈاکٹر ابھی کوئی رپورٹ بنانے میں مصروف تھا۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اپنا کام مکمل کرنے لگے۔ میں نے پردہ ہٹایا اور پھر سے برابر کر دیا، اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ جہاں لیڈیز کے لیے چادر رکھی گئی تھی، میں نے چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر کی آواز آئی، میں آ جاؤں مس سونیا؟ انہوں نے مہذب انداز میں پردے کے پیچھے سوال کیا تھا۔ ڈاکٹر آ جائیں، میں نے ایسا سے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی مشین آن کی اور میری طرف متوجہ ہوئے، اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سوالات بھی کرتے رہے۔ لیکن میں نے دیکھا اچانک ان کے چہرے کی رنگت کچھ عجیب سے ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے سوال کے جواب صرف ہاں ہوں میں کہتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جو تشویش کے آثار تھے، میں تو گھبرا گئی تھی۔ ڈاکٹر، میں نے گھبرا کے پوچھا تو وہ کافی دیر تک چپ رہے اور بولے، آپ ایک کام کریں، کل میرے کلینک پر آ جائیں، بس یہاں نزدیک ہے۔ اس جگہ تو میں ڈاکٹر اقصیٰ کے کہنے پر آیا کرتا ہوں۔ آپ سے ساری بات میں آرام سے کروں گا۔ فی الحال آپ گھر چلی جائیں۔ ڈاکٹر رپورٹس بنانے لگا اور مجھے ایک بار غور سے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔ مگر ڈاکٹر، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں گی؟ میں نے تھوڑا غصے سے کہا تو وہ کہنے لگے، میں ڈاکٹر کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آج کے لیے میڈیسن دے دیں۔ ابھی آپ جائیں۔ میں غصے سے باہر نکلی۔ بھلا یہ کیا بات تھی؟ کچھ بتا بھی نہیں رہا، اوپر سے اپنے کلینک آنے کا کہہ رہا ہے۔ باہر نکل کر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اقصیٰ کے لیے کوئی ایمرجنسی کیس آیا تھا۔ ان کو ہاسپٹل جانا تھا اور وہ کیس کروا کر واپس آ جاتی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، ان کو جانا پڑتا، لیکن آج تو میں بالکل انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نرس کو کہا کہ میرا درد سے برا حال ہے، پلیز مجھے کوئی دوا دے دیں۔ انہوں نے ڈاکٹر سے فون پر بات کی اور فی الحال کے لیے چند دوائیاں مجھے دے دیں، اور میں نے فارمیسی میں ہی پانی کی بوتل لے کر وہ گولیاں کھا لیں تاکہ کچھ دیر فرق پڑے۔ گھر واپس آ کر میں بہت روئی۔ یہ بھی کیا زندگی تھی، میری اکیلی جیو اور اکیلی مروں، ہر درد تکلیف پریشانی اکیلی ہی برداشت کروں۔ شوہر تو باہر بیٹھا ہے، بس نوٹ بنانے میں لگا ہوا ہے، اور میں یہاں یہ سب جھیل رہی تھی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی۔ کچھ دیر بعد عمران کی کال آئی تو میں نے سارا غصہ اور غم انہی پر نکال دیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے سمجھاتے رہے، مگر میں کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا اور میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاید دوائی نے بھی اثر کیا تھا، جو درد بھی کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے صبح پھر جانا تھا ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر۔ انہی سوچوں میں مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح اٹھا تو میرا موڈ بہت فریش ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آرام کی دوائی دی گئی تھی ڈاکٹر نے، تبھی تو میں اب سکون سے سو پائی تھی، اور درد بھی کم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی درد ہو رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ناشتے کا پوچھا، وہ جلدی سے میرا من پسند ناشتہ بنا لائی۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اور اس طرح روزمرہ کے کاموں میں شام ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کلینک میں بلایا اور بیٹھنے کا کہہ کر دروازے کو بند کر دیا۔ میں بے چین ہو گئی کہ انہوں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے۔
اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرا نام سونیا ہے اور میں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بابا کو لگتا تھا کہ میں ان کے نصیب کھولنے آئی ہوں۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی بابا کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور اسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچے چلے جا رہے تھے۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار اب بہت پھیل چکا تھا۔ میرے پاپا مجھے لاڈو کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بہت ناز و پیار میں پلی بڑھی تھی۔ روپیے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، مگر میری جوانی پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو مجھے کبھی معلوم نہ ہوا تھا، مگر کچھ تو تھا جس کے پردے داری تھی۔ میں بابا اور مما کو کئی بار اکیلے میں کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا کرتی، مگر وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ راز معلوم نہ کر پائی۔ کالج کے بعد جب میں اپنی چھٹیاں گزار رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ بابا کے گھر سے جاتے ہی مما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور ان کے ساتھ کہیں چلے جایا کرتی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، پھر میں ایک دن جب میں نے پوچھا، مما ہڑبڑا گئی اور کہا، بیٹا میں جہاں جاتی ہوں میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ان کی اس بات پر میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مما ایسی بات کیا ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتی؟ انہوں نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سونیا تم پریشان نہ ہو، میں بس اپنے دوستوں سے ملنے جایا کرتی تھی، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ مما یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اپنے گھر میں کون بور ہوتا ہے، اور اب تو میں بھی گھر پر رہتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہونے لگی کہ ایسی بھی کیا بات تھی وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے دوستوں کے پاس چلی جاتی۔ میری بات پر وہ بس سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی ان کے خیالات سن کر، جبکہ بابا تو جب بھی گھر میں ہوتے بس میرے آگے پیچھے پھرا کرتے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی کہ وہ میری ہر خواہش پورے کریں۔ ویسے تو مما مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ میں نے جب سوچنا شروع کیا، مجھے محسوس ہوا کہ مما مجھے بابا سے لاڈ کرتے دیکھ کر کچھ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی پیدائش کی تصویر دیکھی تھی، ان میں مما ہی تھی جو ہاسپٹل میں مسکرا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ڈراپ لگی ہوئی تھی۔ میں جب چھوٹی ہوتی تو بہت ڈر جایا کرتی وہ ڈراپ دیکھ کر، اور پوچھا کرتی، آپ کا یہ ہاتھ پر کیا لگا ہوا ہے؟ تب وہ ہنس دیتی اور کہتی، جب آپ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈراپ لگائی تھی تاکہ مجھے طاقت ملے اور میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یہ باتیں یاد آتی تو میرا شک دور ہو جاتا، مگر گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ الگ سا تھا۔ ایک بار میں نے مما کا پیچھا کرنے کا سوچا اور دوسرے دن میں ان کے جانے سے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میں نے ٹیکسی بھی منگوائی جس سے میں نے گھر سے کچھ دور رکنے کا کہا، اور جب مما چلی جاتی تب میں ان کا پیچھا کرتی۔ اس کے بدلے ٹیکسی والے نے ڈبل کرایہ مانگ لیا۔ مما کے گھر سے نکلتے ہی میں باہر آ گئی، ڈرائیور کو مما کے پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ ہم کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پہلے تو ایک ریسٹورنٹ میں گئی، وہاں سے ڈھیروں باکسز اپنی کار میں اور اس کی ڈگی میں ڈالے جن میں کھانے کا سامان تھا۔ پھر ایک شاپ پر گئیں جہاں سے انہوں نے بچوں کے لیے غبارے، گفٹ وغیرہ خریدی اور وہ بھی کار میں رکھوائیں۔ اس کے بعد کسی فلاحی ادارے میں گئی اور وہاں کافی دیر تک اندر رہی۔ میں دیکھ رہی تھی وہاں ایک بندے کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان نکلوایا تھا اور اندر لے گئے، مگر کچھ پھول اور غبارے اپنے ہاتھ میں لے کر اندر گئی تھی۔ باقی سارا سامان ڈرائیور نے نکلایا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مما باہر نکلی۔ جاتے وقت وہ جتنی خوش لگ رہی تھی، واپسی میں ان کا چہرہ اتنا ہی اترا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مجھے لگا وہ گھر کی طرف جائیں گی۔ تبھی میں نے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس چلنے کا کہا اور میری جلدی مچانے پر کافی جلدی ہی مجھے ڈرائیور گھر لے آیا۔ میں نے ان کو کرایہ دیا اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے ملازمین کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہیں باہر گئی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھے جاتے دیکھا تھا، بس واپس آتے دیکھا تھا۔ چوکیدار نے اور کوئی سوال نہ کیا اور مما کی عادت نہیں تھی کہ وہ ملازمین سے پوچھ تاچھ کرتی۔
لیکن میری توقع کے برعکس مما 2 گھنٹے بعد واپس آئیں۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہوں۔ میں نے مما کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی تھکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے انہیں پیار سے گلے لگایا تو وہ میری اچانک اس حرکت پر ہنسنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنی پیاری سے مما سے پیار کر رہی ہوں، میں نے لاڈ سے کہا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ مجھے بہت شرمندگی ہونے لگی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو غلط سمجھا۔ وہ تو نیک کام کے لیے جایا کرتی تھی اور شاید اس لیے مجھے نہیں بتاتی تھی کہ ان کی نیکی برباد نہ ہو جائے۔ اس دن کے بعد میں نے ان کی ٹوہ میں لگنا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے والا تھا۔ میں اپنی تعلیم کے لیے بہت سنجیدہ تھی۔ اب میں نے آگے کی پلاننگ پہ دھیان دینا شروع کیا، لیکن پھر میں ایک رات پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی۔ تب مجھے بابا کے کمروں سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ باتوں کی نہیں، ہمیشہ کی طرح بحث کی آوازیں تھیں۔ میں تجسس میں آ گئی۔ میں دروازے سے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، مگر یہ میرے والدین کا مسئلہ تھا اور مجھے ہر بات ہر حال میں جاننی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت ایسے ہی لڑا کرتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو ان کو سکون میں رہنے نہیں دیتی؟ مجھے اب ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں، بلکہ ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے وہ دونوں دکھائی بھی دے رہے تھے۔ میں نے مما کو بابا سے الجھتے ہوئے دیکھا۔ بابا مسلسل نہ میں گردن ہلائے جا رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے پروین، میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں، اب تم بھی یہ بحث بند کر دو۔ وہ اچانک غصے میں آ گئے تھے۔ مما رونے لگ گئی۔ آخر کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب؟ یا میرا کوئی حق نہیں اس گھر پر؟ وہ بھی چلانے لگی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں اندر چلی گئی بنا سوچے سمجھے۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مما نے جلدی سے رخ موڑ کر آنسو پونچھے اور واش روم کی طرف جانے لگی، جبکہ بابا میری طرف متوجہ میں آ گئے۔ بیٹا آپ یہاں اس وقت؟ بابا کافی بخلا گئے تھے اور میرے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے صوفے پر بٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا؟ آپ لوگ کیوں اس طرح لڑ رہے ہیں؟ آج میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ کچھ نہیں گڑیا، کوئی ایسی بات نہیں، بس آپ کی مما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں انہیں یہی سمجھا رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ اب دیکھو نا، اس بات پر مجھے غصہ تو آئے گا۔ وہ مجھے کہنے لگے، بابا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ میں نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ نظریں چرانے لگے۔ آج کی بات نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، میں تقریباً روز ہی آپ لوگوں کو جھگڑتے دیکھتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا مما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی بات تو ان کو کھائی جا رہی ہے۔ پلیز آپ مجھے سب بتا دیں۔ میں نے بابا کو یہ سب کہہ دیا تھا، مگر ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ بابا میں آپ لوگوں کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتی، پلیز مجھے سب کچھ بتا دیں۔ میں اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ان کے آنسو بھی میرے بالوں میں جذب ہو رہے ہیں۔ میرا دل اور بھی دکھنے لگا تھا۔ آج میں نے اپنے بابا کو مسکراتے ہوئے نہیں بلکہ رلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد مما بھی واش روم سے نکل آئی اور مجھے اب تک وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ سونیا تم اب تک یہیں بیٹھی ہو، چلو اپنے کمرے میں جاؤ، بابا کو پریشان مت کرو۔ میری طرف آئی اور میرا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر پاپا نے مجھے روک لیا۔ پروین اب ہماری بیٹی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے، یہ اپنے ماں باپ کا دکھ سمجھتی ہے، بابا نے مما سے کہا تو مما پھر سے رونے لگ گئی اور میں بس ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز ہے جو وہ دونوں روئے جا رہے تھے؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات ابھرنے لگے اور میں نے جلدی سے منہ کھولا، آپ مجھے جلدی سے بتا دیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میرے بابا نے جو بتایا وہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں خوابوں میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بابا نے بتایا مما اور بابا آپس میں کزن تھے۔ انہوں نے اپنی پسند سے مما سے شادی کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ پھر شادی کے 2 سال بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا تھا۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ انہوں نے اس کا نام روحان رکھا تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تو بابا نے بہت بڑا فنکشن کیا تھا۔ بابا کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ بابا اور مما اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن روحان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کافی دیر ہو چکی تھی۔
डॉक्टर ने बताया कि इसकी दिमाग की रगें मुतासर हुई हैं। अब वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, हिलने जुलने से भी कासिर थे। बाबा ने उसके काफ़ी टेस्ट करवाए, मगर जब इन्हें असल बात मालूम पड़ी तो वो हैरान हुए। उनके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपका बच्चा तो पैदाइशी मजूर है, इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर ने अफसोस से कहा तो बाबा जैसे ये बात सुनकर टूट चुके थे। मगर डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देखिए, मैं आपको मशवरा देता हूँ, अब आप दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश ना करें। अच्छा है, क्योंकि आप कज़न हैं। मेरे बाबा डॉक्टर की तरफ गौर से देख रहे थे और डॉक्टर बेतुकी और बेफजूल बातें करते जा रहे थे। वो कहने लगा, क्योंकि आपकी कज़न मैरिज है, जैसा कि आपने बताया, आप दोनों के वालिदैन भी कज़न थे, तो ये सब इसी वजह से हुआ है। कज़न मैरिज अगर 3 नस्लों तक ट्रांसफ़र होती रही तो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे बाबा हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है जो ये डॉक्टर फजूल बातें कर रहा था। उसने कहा कि कज़न मैरिज होने से बच्चा जो होता है वो ज़िंदा नहीं रहता, या कोई दिमागी खलल या फिर कोई और बीमारी लग जाती है। अपनी डिग्री की बुनियाद पर वो ऐसे कहता जा रहा था जबकि मेरे बाबा को सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। डॉक्टर ने कहा कि बदकिस्मती से आपके साथ भी यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मा बिल्कुल टूट चुकी थी। मम्मा को कोई होश न था। उनके कपड़े कई दिन तक मैले हो जाया करते थे, मगर उनको कोई ख्याल ना होता। रोहान जब 5 साल का हुआ तो अचानक मम्मा की तबीयत ख़राब रहने लगी। मालूम हुआ कि फिर से उम्मीद से थी। बाबा सख्त तैश में आ गए थे। इन्होंने वो बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, मगर मम्मा की जान को ख़तरा था और यूं मैं इस दुनिया में आ गई, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों के दिल में जो खदशा था वो सब अपनी मौत आप मर चुके थे। मुझे पाकर जैसे उनको नई ज़िंदगी मिल गई थी, मगर मम्मा अब भी रोहान के लिए बेचैन रहा करती थी, और उनका हल बाबा ने ये निकाला कि उसे एक फलाही इदारे में भेज दिया। बाबा ने उनको ढेरों सारी रकम दी और भाई के लिए मखसूस कमरा भी तमीर करवाया और ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया की। अपने ख़ास मुलाजिमीन भी उनकी देखभाल के लिए रखे थे, मगर मम्मा इस बात पर राज़ी नहीं थी। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। जब बाबा ने ज़बरदस्ती रोहान को वहाँ भेजा था ताकि मुझ पर कोई गलत असर न पड़े, इतने सालों बाद मम्मा रोज़ अपनी ममता से मजबूर होकर भाई से मिलने जाया करती थी। वहीं उसे बैठा देखकर खुश हो जाया करती। मम्मा देर तक उनके पास बैठा करती और अपने हाथों से खाना खिलाती, मगर बाबा अब भी उनको घर वापस लाने पर राज़ी न थे कि कहीं मेरे जहन पर असर न पड़ जाए। वो मुझे ये बात भी मालूम नहीं होने देना चाहते थे, मगर आज मैंने वो राज जान लिया था कि क्यों मेरी मम्मा मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं होती थी, और बाबा इतने बुज़दिल कैसे हो सकते थे, अपने बेटे को खुद से दूर कैसे रख सकते थे, और कभी उनसे मिलने भी नहीं गए थे कि उनसे अपनी बेटे की ये हालत देखी न जाती। अब वो जवान हो गया था। मम्मा रोज़ उसके पास जाती और उस मासूम को तो कुछ इल्म ही नहीं था। ये जानकर मुझे जितनी तकलीफ़ हुई थी मैं ही जानती हूँ। मैंने बाबा से ज़िद की, हम कल भाई को यहाँ लाएंगे। इतना कुछ होते हुए क्यों वो फलाही इदारे में रहे। मैं सोच सोच कर रोई जा रही थी और मेरी ज़िद पर मजबूर होकर दूसरे दिन बाबा भाई को लेकर आए। मुझे उन पर टूट कर प्यार आया था। मैंने देखा कि मम्मा के चेहरे से खुशी झलक रही थी। आखिर इतने सालों बाद वो अपने बेटे के साथ थी, और हम दोनों माँ बेटी भाई का बहुत ख्याल रखते थे। मेरे भाई में काफ़ी बदलाव आता जा रहा था। मैंने देखा वो पागल नहीं थे, बस उनका जहन छोटा रह गया था और वो ख़ुद को छोटा सा बच्चा समझते थे, और वो बातें भी किया करते थे। कभी कभी तो ऐसे बातें करते सियाने भी शर्मा जाएं। अब बाबा भी खुश थे। मेरी रोहान से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। रोज़ चॉकलेट लेकर आती तो वो बहुत खुश होते। इस तरह दिन गुजरते गए। मेरे कज़न का रिश्ता आया मेरे लिए, मगर बाबा ने पहली फुर्सत में ही हाँ कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि शरीयत में इसकी इजाज़त है, जबकि दुनिया और डॉक्टर कुछ भी कहें। जल्दी ही मेरे कज़न इमरान से शादी हो गई। मैं इन्हें पाकर बहुत खुश थी और वो हर 7 माह बाद आया करते थे। अब की बार भी उनको गए हुए 4 महीने हो गए थे और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मगर आज जो डॉक्टर हसन ने मुझे बताया, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी।
ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں امید سے ہوں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے سال بعد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی اور ساتھ میں یہ بھیانک انکشاف بھی۔ یا میرے اللہ، یہ سب کیا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھے سنبھالا، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے تو علم ہی نہیں ہو سکا۔ میں 3 مہینے سے پریگننٹ ہوں۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پوچھا، حوصلہ رکھیں میڈم، آپ کا پہلا بچہ ہے، آپ کو زیادہ تجربہ نہیں ہوگا، لیکن میں نے آپ کے والد کو بتایا تھا، آپ کے والد نے بھی کزن میرج کی تھی، آپ کے والد نے بھی کزن میرج کی تھی اور آپ نے بھی کزن میرج کی ہے، لہٰذا یہ بچہ معذور ہی پیدا ہوگا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ یہ بچہ گرا دیں، اس نے کہا تو میں نے اچانک اچھل پڑی۔ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے بہت سخت باتیں سنائی اور وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچ کر بہت روئی تھی۔ میں اپنے کزن عمران کو بھی نہ بتا سکی تھی، لیکن جب میں نے مما کو بتایا وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے کہا کہ میں تمہارے اس رشتے سے خوش نہیں تھی کیونکہ یہ کزن میرج ہے۔ تمہارے بابا نے کہا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ تو مما نے مجھے کہا کہ یہ بچہ گرا دو ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گی۔ مما کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ مما، آپ مجھ سے قتل کروانا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ تب وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ ان کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں بھی ماں تھی اور کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا۔ شکر تو میں ہمیشہ سے کرتی تھی اور اب تو اور زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ میں نے اپنے کزن عمران کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بھی کہنے لگے کہ یہ سب فالتو کی ڈاکٹری باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیا، نہ ہی الٹراساؤنڈ کرایا کرتی تھی، بس مجھے اپنے رب پر توکل اور بھروسہ تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ جب 9 مہینے بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ میرا اللہ پر یقین جیت گیا۔ میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر حسن نے رپورٹس دیکھ کر خوش ہو کر بتایا، یہ تو معجزہ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔